حج کر لوں، بوڑھا ہو جاؤں گا، ابھی تو دنیا داری کرنی ہے. دنیا داری کریں تو دنیا داری کون سا منع ہو رہا ہے؟ جھوٹ نہ بول رہے ہیں. وہ پہلے داڑھی کے ساتھ بھی منع ہے، داڑھی کے بغیر بھی منع ہے. عجیب عجیب بچیاں شادی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں حج کراؤں گا. تو بھائی جو گناہ آپ معاذ اللہ سمجھ رہے ہیں کہ حج کے پہلے شاید میرے لیے جائز ہے، تو وہ جائز تو نہیں ہے. پہلے بھی گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، پہلے ہو یا بعد میں ہو. تو یہ گناہ جو ہے، ہاں داڑھی رکھیں گے، ہم کہتے ہیں داڑھی رکھیں گے تو داڑھی آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے گی. شرم آئے گی نا، خالی بکیں گے، لوگ کہیں گے داڑھی بات، چلو چھوٹ جائے گا. پھر بندہ نماز کا ٹائم ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، چلو نماز پڑھنے کے لگ جائے. اپنے آپ کو خود گھیرا ڈالنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو نا، اپنے نفس کو خود نیکیوں کا گھیرا. جمعرات کے اجتماع میں جاتے رہتے کوئی نہ کوئی بات کان میں پڑتی رہتی ہے، نفس کہہ رہا نہیں جانا، یہ مدنی قافلے میں نہیں جانا، لیکن گھیر کر خود کو خود لگانا پڑتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں بندے کا نفس جو ہوتا ہے نا، اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک گدھا ہوتا ہے. اس پر اگر آپ وزن لاد دیں گے تو چپ کر کے چلتا رہتا ہے. اگر اس کو رات کو، جب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گدھا کو اس کا وزن اتار دیتے ہیں، اس کے اوپر جو کاٹھی ہوتی اتار دیتے ہیں، آپ کو چھلانگیاں مارتا کچھ ادھر ادھر. تو فرمایا خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے. تو اپنے آپ کو بیزی رکھیں، جدول بنا کے رکھیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، قافلے میں جانا ہے، اجتماع میں جانا ہے، مدنی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، درود پاک پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، لگا کے رکھیں. آپ نہیں گھس نہیں جائیں گے، اللہ کی قسم بالکل ٹھیک رہیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں؟ ایک بہت بڑا سائنسدان کے، جس کو لوگ بڑا سائنسدان کہتے ہیں، کہ اس نے بڑا دماغ یوز کیا، مرنے کے بعد اس کا دماغ نکال لیا لوگوں نے نا، آئنسٹائن کہتے ہیں اس کو. تو اس کا دماغ نکال کر اس کو تجربہ کیا. انہوں نے کہا اس کو اللہ نے اتنا دماغ دیا ہوا تھا کہ اس نے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سائنس تھا، بڑا دماغ یوز کر 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 اس نے سائنس کی بڑی چیزیں نکالی. لیکن کہتے ہیں کہ صرف اپنے دماغ کا 2.5% یوز کیا تھا، 97% اس کا دماغ محفوظ تھا. ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے، ہم کچھ بس اپنے آپ کو ساحل پسند کر لیتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں بیزی رکھیں، لگا کے رکھیں. داڑھی رکھ لیں گے تو یہ کرنا پڑے گا، یہ نماز پڑھنی پڑے گی، بھائی وہ ویسے بھی پڑھنی پڑے گی، ابھی رکھیں گے تو بھی پڑھیں، وہ فرض ہے، وہ پھر بھی گنی جا رہی ہے، کیلکولیٹر چل رہا ہے، جس کی قضا ہو رہی ہے حساب و کتاب اللہ کے پاس دے رہا ہے. داڑھی والے نے بھی دینا، داڑھی کے بغیر والے نے بھی دینا. بھائی تو داڑھی جو ہے، ہو سکتا ہے نمازی بنا دے آپ کو، ہو سکتا ہے نظر جھک جائے گا، عورت جا رہی ہو اور یار داڑھی رکھی ہوئی ہے نظر جھک جائے، تو بچت کا راہ نکل آئے گا. نیک شکل بن جائیں گے، نیکی والے کاموں میں لگ جائیں گے. دوبارہ میرے میٹھے میٹھے، دکانداری سے کوئی نہیں روکے گا آپ کو کہ آپ داڑھی رکھ دیا تو دکان چھوڑ دو. نہیں، دکان کرو یار، اچھا ہے، لوگ اعتبار کریں گے کہ یار داڑھی والا نیکی ہوگا. ہاں پھر جھوٹ نہیں بول رہے، پھر لوگ کہیں گے داڑھی رکھ کے جھوٹ بولو، وہ نہیں کرنا، وہ ویسے بھی نہیں کرنا نا، داڑھی نہیں بھی رکھی پھر بھی نہیں جھوٹ بولنا، اللہ رسول کا وہ حکم تو ویسے ہی ہے نا. تو اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی، میں نے یہاں پر ایک واقعہ جو اس میں ہمیں داڑھی کی ترغیب دلائی گئی ہے، تو داڑھی رکھ لیں، ہم نیک بننے کی طرف ایک قدم بڑھائیں. ابھی نبی سنت سے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں تو چلو ایک محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ان کی طرف دیکھتے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، تو سنتوں پہ عمل، عشق رسول، ساری زندگی یہی کچھ کیا ہے. تو بندہ تو ہوتا ہے یار میں ان کا مرید ہوں، تو چلو کچھ محبت میں اللہ کرے وہ دل بدل جائے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب چند ایک واقعہ، چند ایک وہ اعمال کا ذکر سنتے ہیں جن سے عذاب قبر سے بچت ہوگی، قبر روشن ہوگی. فرمایا سب سے پہلے قبر کو روشن کرنے والوں میں والی باتوں میں سے ہے اللہ کے متعلق عقیدہ، اللہ کے رسول کے متعلق عقیدہ، صحابہ و اہل بیت کے متعلق عقیدہ، اولیاء اکرام کے متعلق نیک عقیدہ، قرآن و سنت کے مطابق. پھر اس کے بعد میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرمایا سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچا. رات کو سورہ ملک کی گھر میں ماحول بنائے کہ گھر میں بچوں کو بٹھا کے سورہ ملک سنائیں، مسجد میں بعض اسلامی میں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ عذاب قبر کو روک دیتی ہے. پھر فرمایا 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرنے والے کی قبر کو روشن کیا جائے گا. فرمایا زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، روزے آئے تو شوق سے، خوشی سے روزے رکھیں، اپنے آپ کو قید میں نہیں، خوشی سے.
ایک ہوتا ہے مجبور ہو کر نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے مسرور ہو کر نیکی کرنا، خوشی کے ساتھ کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ عذاب قبر سے بچنے کے اسباب مختلف کتابوں میں لکھے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جانے والے کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر مومن ہو تو نماز اس کے سر کی طرف کھڑی ہوگی، زکوٰۃ دائیں، روزہ بائیں، اور دیگر بلائیاں نیکیاں، لوگوں سے کیے ہوئے حسن سلوک، سچ بولا ہوا اس کا وہ نیک کام اس کے قدموں کی طرف آ جائے گا. سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو نماز کہتی ہے یہاں تیرے لیے تو رستہ ہی نہیں ہے، میں کھڑی ہوں نا. دائیں جانب سے آئے گا تو زکوٰۃ کہے گی میں کھڑی ہوں، تو نہیں آ سکتا، میری جانب سے تجھے رستہ نہیں ملے گا. بائیں جانب سے آئے گا تو روزے کھڑے ہوں گے، اس نے روزے تقوی سے رکھے تھے تو میں تمہیں گزرنے نہیں دوں گا. اسی طرح عذاب جدھر سے بھی آئے گا اس کی نیکیاں اس کو گھیر کر رکھے گی. اللہ اللہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ پاک بھولتا نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ پاک نیکیاں بھی یاد رکھتا ہے. ہاں اللہ پاک فرماتا ہے نیکیاں میں یاد رکھتا ہوں اور وہ تمہیں، بلکہ حدیث میں ہے بڑھا کر، جس طرح تم بچہ پالتے ہو تیری نیکی کو ہم پالیں گے. اور دوسری طرف فرمایا اگر تم سچی توبہ کر لو تو گناہ مٹا دیتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں فرشتوں تم بھی بھول جاؤ، زمین کے ٹکڑے کو بھی کہتا ہوں تو بھی بھول جا، میرے بندے کے گناہ کو معاف کر دیا، معاف کر دیا. اے میرے پیارے پیارے اسلام، آئیے آج کے اس سنت و برے بیان سے اللہ کرے مجھے آپ کو اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے. ڈر جو ڈر گیا نا وہ تر گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا یار وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے ڈرتا ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے. آئیے آج ہم نیت کریں انشاءاللہ آج خاص طور پر چھپ کر گناہ کرنے کی بات، ہم اپنے ہی دل سے اپنے رب سے آج کی دعا میں اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. پھر اللہ پاک سے ہم اس بات کا اللہ پاک سے ہم عرض کریں اے میرے پروردگار میرے لیے توفیق کے دروازے کھول، نیکی کا دروازہ کھول. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ نومبر، ماہ قافلہ، ماہ نومبر، ماہ اتنی آہستہ بولیں گے یار، ماہ نومبر، ماہ قافلہ. الحمدللہ ہمارے مدنی مرکز نے ہمیں ماہ نومبر میں قافلوں کا خصوصی حکم فرمایا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے تو 3 دن میں کر لیں، 12 دن کے لیے 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کے. 12 ماہ والے اسلامی بھائی گئے ہیں الحمدللہ. نگرانی شورا 14 تاریخ کو فیصل آباد میں پورے پنجاب کے اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلوں کا الحمدللہ اجتماع کر کے اور ان کے سفر کی ترکیب بنائی. بے شمار اسلامی بھائی سفر پر ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ کل میرے بھی سفر کی نیت ہے، میں بھی جا رہا ہوں. آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، آپ 3 دن کے لیے تو چلے گئے. یہی رستہ ہے کہ جس سے چل کے دل نرم ہو جاتے ہیں. تہجد پڑھیں گے، سردی میں اٹھ کے وضو کر کے تو مصلی پہ بیٹھیں گے، ایک اپنا ہی مزہ ہے اس کا. وہ بستر میں سو کے نا تو دل بھی پتھر ہو رہا ہوتا ہے، تو ذرا تھوڑا سا نفس کو ذرا باہر نکالیں اس کو، تو ذرا اس میں ڈالیں ہم وہ مشکل میں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نرم ہوگا. پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی تہجد میں آنسو بھی آئیں انشاءاللہ. ہم کو دیکھیں کبھی غور کرتے نا، ہمارے کئی اسلام کہتے وہ اتنی دیر ہو گئی ہے اب رونا نہیں آتا، تو بھئی آپ قافلوں میں جاؤ نا، تہجد میں اٹھو نا، جب سارے سو جائے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، اپنے رب سے بات کر لیں. اللہ کی راہ میں ہوں گے نا تو وہاں تو اللہ پاک بھی مرشد فرماتے ہیں قافلوں پر میری خاص نظر ہوتی ہے، قافلے والوں پر میری خاص نظر. تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب اسلام میں نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ نومبر میں ہم ضرور قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک بہت ہی پیارا کام ہے